اب آخر میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہے سنجیدگی سے تو اس کو یہ والی باتیں روشنی فراہم کریں گی اور اس کے لیے بہت کچھ روشنی مل سکتی ہے۔ ہمارے بڑے والے حضرت نے اپنی کتابوں کے اندر بڑے تجربے کی بات لکھی ہے۔ حضرت نے لکھا کہ بچے کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا، جب بچہ شروع عمر سے لے کر 9 سال تک کا بچہ، حضرت نے لکھا کہ وہ باپ کا غلام ہوتا ہے، جو کھلائیں گے وہ کھائے گا، جو پہنائیں گے وہ پہنے گا، رات کو اگر دن کہیں گے وہ دن کہے گا، دن کو رات کہیں گے وہ رات کہے گا، جو آپ چاہیں گے وہ کہتا رہے گا۔ لیکن 9 سال کے بعد جب اس کی عمر شروع ہوتی ہے، اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے 9 سے 14 کے بیچ میں، تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ بچہ غلامیت سے نکل کر وہ مشیر بن جاتا ہے۔ اب اگر آپ اسے کوئی بات کہیں گے 9 سال کی عمر کے بعد، وہ آپ کو مشورے دے گا کہ ابو اس کام کو ایسا کر لیتے تو اور زیادہ بہتر رہتا، آپ اس کام کو ایسے کیوں کر رہے ہیں، اس کو اس طریقے سے کیوں نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضرت نے لکھا کہ 14 سال کے بعد آپ کو جو کرنا تھا، آپ کے بعد 14 سال تک کی مہلت تھی، اگر آپ نے 14 سال میں بچے کی اچھی تربیت نہیں کی تو اب وہ یا تو آپ کا دوست بنا ہے اگر اچھی تربیت کر دی، یا پھر وہ آپ کا دشمن بن چکا ہے اگر آپ نے بری تربیت کی۔ پھر وہ آپ کے خلاف دل کے اندر بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا۔ فرق اتنا ہوگا کہ اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی کہ کبھی تو وہ بچہ ماحول کی وجہ سے اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکال سکے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ سر عام کہا کرے گا کہ تم نے ہمارے لیے کرا کیا ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، گھر میں آپ کی موجودگی برداشت نہیں کرے گا، آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے وہ نکل جائے گا، اور وہ ہوں گے تو آپ کو نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ سارے کے سارے حالات جو آتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ آج ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری نماز نہیں پڑھتے، ہم سمجھاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو نماز کی سکھانے کی عمر تھی، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی شروع کر دو، اگر وہ عام طریقے سے نہیں آتا ہے وہ وقت نکال دیا، اب نمازی نہیں بنے گا۔ اور دوسری بات تربیت کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایسے ماں باپ قطعاً اچھے نہیں لگا کرتے کہ جو ماں باپ ہر وقت بچے کو یہ کہتے رہے کہ تم ایسے ہو، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ برائی ہے۔ بچوں کو ایسے نقاد ماں باپ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ بچوں کے لیے اگر کسی ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ماں باپ بچوں کو نمونہ بن کر دکھائیں، وہ پہلے خود نمازی بنے، بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ خود نمازی بنے گا۔ خود تو وہ اگر کوئی ان کے دروازے کے اوپر آ کر گھنٹی بجاتا ہے، بچے سے کہلواتے ہیں کہ کہہ دو گھر میں نہیں ہے، حالانکہ خود گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ پھر بچہ جب ان سے جھوٹ بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ تو نے جھوٹ کیسے بول دیا، سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ بچے کو خود تو سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ بولو، پھر چاہتے ہیں کہ بچہ ہم سے جھوٹ نہ بولے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ پہلے آپ خود تو سچے بن جائیں، پہلے آپ خود تو اپنی آنکھ کا دیکھنا ٹھیک کر لیں، تبھی تو بچہ آنکھ کا دیکھنا ٹھیک کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے علاقے کے اندر ہم دیکھیں کہ 2-2, 3-3, 4-4 سال کے بچے، ان کے ہاتھوں میں 5-5, 7-7 سال کے بچے، وہ ماں باپ گٹکے منگوا رہے ہیں، ان کے ہاتھ بیڑی کے بنڈل منگوا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے سگریٹیں منگوا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے علاقے کی بات ہے، لیکن ان کی نظر میں یہ بچہ چھوٹا ہے۔ ہم نے صرف ایک کام لیا ہے، کون سے برا کام ہے اگر ماں باپ خدمت نہیں، آپ غلط سوچتے ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں، آپ نے کام نہیں لیا بلکہ آپ نے در پردہ بچے کو اس بات کا میسج دے دیا اور آپ اس کو عادی بنا رہے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو کر تجھے بھی بیڑی پینی ہے، بڑے ہو کر تجھے بھی گٹکے کھانے، اور یہ کوئی بری بات نہیں کیونکہ تیرا باپ تو کر رہا ہے اس کام۔ آپ یہ چاہیں آپ خود سارے کام کرتے رہیں، بچے نہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد آخر میں کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ایک مختصر سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، ایک بچہ تھا 6ٹھی کلاس کا، اور ان کے مدرسے کے اندر پروگرام تھا، تو اسلامیات کے ٹیچر کو اسکول کے پرنسپل نے یہ کہا کہ آپ بچوں کو تیاری کروائیں، ایک بچے کو آپ قرات کے لیے تیار کریں اور کچھ بچوں کو نعت کے لیے تیار کریں۔ تو چند بچوں کو نعت کے لیے تیار کیا گیا، اور استاد نے یہ کہا اسلامیات کے جو ٹیچر تھے کہ ان بچوں میں سے جو بچہ بھی اچھی نعت پڑھے گا ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور اسی کو سب کے سامنے پروگرام میں نعت پڑھنی ہوگی۔ چنانچہ ایک بچہ جب اس نے نعت پڑھ کر کے سنائی تو اس کی آواز بہت اچھی تھی لیکن وہ دلچسپی سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس کے برخلاف ایک بچے کی آواز ذرا تھوڑی کم اچھی تھی لیکن وہ بہت دلچسپی سے پڑھ رہا تھا۔ تو استاد نے اسی بچے کو منتخب کیا جس کی آواز تھوڑی کم اچھی تھی لیکن وہ دلچسپی سے پڑھ رہا تھا۔ اب جب پروگرام کا وقت آیا تو اس نے جو نعت تھی، نعت یہ والی پڑھنی تھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، لیکن اس بچے نے پڑھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، یعنی جو والا کا لفظ تھا اس کو والے کر دیا۔ اب وہاں پر جو چیف گیسٹ کے طور پر جو آئے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہا کہ آج کل استاد بچوں کی اوپر توجہ نہیں دیتے اور بچے کو یاد یہ کرنا چاہیے تھا اور یاد یہ کرا دیا، استاد نے اصلاح نہیں کی۔
اب استاد کو بڑا غصہ آیا کیونکہ استاد نے تو پہلے ہی ٹوکا تھا بچے کو. اب ایسا ہوا کہ اس کے بعد یہ پروگرام پورا ہو گیا اور جب وہ اگلی کلاس کے اندر شفٹ ہو گئے 7ویں کلاس کے اندر, تو وہ بچہ بھی اس کلاس کے اندر گیا. ایک پیریڈ بچوں کا خالی تھا اور ان کے ٹیچر وہاں پر تھے نہیں, تو پرنسپل صاحب نے وہی ٹیچر خالی تھے اسلامیت والے, ان سے کہا کہ آپ فلاں کلاس کے اندر چلے جائیں. اب انہوں نے وہاں جا کر بچوں سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے شروع کیے. جب اس بچے کا نمبر آیا کہ جس بچے نے نعت پڑھی تھی, تو اس بچے سے ان کے ٹیچر نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. اب وہ بچہ خاموش. اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ وہ کہتا ہے معلوم ہے. تمہیں یاد ہے کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ یاد ہے. کیا ہے نام؟ بتاتا نہیں. اب ان استاد کو یہ لگا کہ اس نے جب بھی گڑبڑ کی تھی کہ والا کو اس نے والے پڑھا تھا اور یہ شاید ضدی قسم کا بچہ ہے. اب ان استاد نے بچے کو اٹھایا اور یہ کہا کہ آج تمہاری ضد میں توڑوں گا اور آج میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا. اور اس بچے کے لگانے شروع کیے, 2-4 تھپڑ لگائے, لیکن وہ بچہ نہیں مانا اور اس نے اللہ کے نبی کا نام نہیں بتایا. اتفاق کی بات کہ بیچ میں ہاف ٹائم کی گھنٹی بجی اور وہ بچہ چلا گیا. جب وہ بچہ چلا گیا تو بچے بھی بڑے حیران پریشان کہ اس بچے کی تو کبھی پٹائی نہیں ہوتی, وہ بچہ بھی درد کی وجہ سے رو رہا تھا, آج یہ کیا کام ہوا. بہرحال وہ بچہ اٹھا اور اس نے اپنے ہاتھ منہ دھوئے اور اس کے بعد واپس کلاس روم کے اندر آ کر بیٹھ گیا. اب وہ استاد ڈنڈا لے کر آیا اور کہنے لگا اگر آج تم نے نہیں بتایا تو میں تمہاری ڈنڈے سے خبر لوں گا. اب اس کے بعد جب بچے سے پوچھا گیا کہ ہمارے پیغمبر کا کیا نام ہے, تو اس نے فوراً بتا دیا کہ ہمارے پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب استاد نے پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بچہ پھر خاموش. پھر پوچھا بتاؤ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ پھر خاموش. اب استاد کو لگا کہ ہاں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے جو مجھے پوچھنا چاہیے. استاد نے بچے کی پیشانی کو پیار کیا, سینے سے لگایا اور کہا بیٹا میں تمہارے باپ کی مانند ہوں, تمہارا استاد ہوں, بتاؤ کیا وجہ تھی. تو اس بچے نے سننے کے قابل جواب ہے, کیا شاندار اس بچے نے جواب دیا. اللہ ایسا ادب ہمیں بھی نصیب فرمائے, اللہ ایسی تربیت کی توفیق ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہ کہنے لگا کہ استاد صاحب میرے والد اب حیات نہیں ہیں, میرے والد مر چکے. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لینا. اور جس وقت آپ مجھ سے نام پوچھ رہے تھے اس وقت میں بے وضو تھا, اگر آپ مجھے جان سے بھی مار دیتے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا. اور اب جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں وضو کر چکا تھا, اس لیے میں نے بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی ہچک کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دیا. اور وہ جو نعت پڑھی تھی تو وہ بھی والا اس بچے کو بے ادبی محسوس ہو رہی تھی, اس لیے اس نے ادب کی وجہ سے والے لگائے. جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سوچ سمجھ کر بچپن سے ایسے کرتے ہیں تو بچے ایسے بھی وجود میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.